موضوع پریس کانفرنس ہے وہ ہمارا وزیر اعظم عمران خان صاحب کا کامیاب جوان پروگرام ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کے اندر ہماری 60% جو آبادی ہے وہ نوجوانوں کے اوپر مشتمل ہے، اور 12 کروڑ سے زائد نوجوان جن کی عمر 18 سے 35 سال کے درمیان ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی ملک کا اکنامک انجن ہوتی ہے جو آپ کی ینگ پاپولیشن ہے، اور بنیادی طور کے اوپر اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بے شمار ایسے پروگرامز جو ہیں وہ شروع کیے گئے وزیر اعظم صاحب کی جانب سے، جس سے ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم پاکستان کے نوجوانوں کو روزگار فراہم کریں، ان کو ان کے پاؤں کے اوپر کھڑا کریں۔ یہی وجہ ہے کہ عثمان ڈار صاحب ہمارے پرائم منسٹر کے معاون خصوصی تعینات ہوئے، کامیاب جوان پروگرام لانچ کیا، اور آج میں 2 سال کی کامیاب جوان پروگرام کی جو کارکردگی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور میں آپ کو یہ بھی انشور کروانا چاہتا ہوں کہ بنیادی طور کے اوپر کامیاب جوان پروگرام کے پیچھے ایک شفاف پورا ایک نظام قائم کیا گیا، جس طریقے سے بینکس کو اس حوالے سے متحرک کیا گیا، جس طریقے سے بینکس کو نوجوانوں کو قرضے فراہم کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ قائل کیا گیا، اس حوالے سے وزیر اعظم صاحب کی بھی خاص سرپرستی حاصل رہی عثمان ڈار صاحب کو، اور میں عثمان ڈار صاحب کو اور ان کی ساری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اتنی زبردست جو ان کی پرفارمنس ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، وہ پرفارمنس اٹ سیلف خود بول رہی ہے۔ اور بنیادی طور کے اوپر بہت ضروری ہے کہ ہماری آبادی کا بہت بڑا حصہ، خاص طور کے اوپر نوجوانوں کا، وہ نوکریاں ڈھونڈ رہے ہیں، وہ جاب سیکرز بنے ہوئے ہیں، اور بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کی، کسی بھی ملک کی ترقی کے اندر کہ آپ انٹرپرینیورشپ کو جو ہے وہ پروموٹ کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ کامیاب جوان پروگرام کے تحت ابھی تک جو ہے وہ 40 ارب روپے کے جو لونز ہیں وہ نوجوانوں کے لیے منظور کیے جا چکے ہیں، جس میں سے 30 ارب روپے کا قرضہ جو ہے وہ تقسیم کیا جا چکا ہے، جس سے 22,000 نئے کاروبار جو ہیں وہ شروع کیے گئے ہیں۔ یعنی کہ 30 ارب روپیہ جو کامیاب جوان پروگرام کے تحت تقسیم کیا گیا، اس سے 22,000 نئے کاروبار شروع کیے گئے، جن کاروباروں سے ڈائریکٹلی 50,000 جو ہے وہ لوگوں کو روزگار مہیا ہوا، اور اس کے علاوہ جو انڈائریکٹلی منسلک کاروبار ہیں، انڈائریکٹلی جو جاب کریشن ہوئی ہے وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں ہے، وہ اس کے علاوہ ہے۔ اور بنیادی طور کے اوپر اس میں یہ خاص خیال رکھا گیا ہے کہ سٹارٹ اپس کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جائے۔ وہ لوگ جن کے پاس آئیڈیا ہے، جن کے پاس کچھ کر دکھانے کی صلاحیت موجود ہے، جو محنتی ہیں لیکن ان کے پاس وسائل کی کمی تھی، ان کے پاس جو ہے وہ سرمایہ موجود نہیں تھا اپنے خوابوں کو عملی جامہ جو ہے وہ پہنانے کے حوالے سے، اور ان کے پاس جو بینکس کا ایک کنونشنل روایتی نظام ہے کہ جب آپ قرض لینے جاتے ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ کولیٹرل رکھوانا پڑتا ہے، آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ گروی رکھوانا پڑتا ہے۔ کامیاب جوان پروگرام کی خوبصورتی یہی ہے کہ اس میں جو ہمارا ٹیئر 1 ہے، جس میں 10 لاکھ روپے تک آپ قرض لے سکتے ہیں اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے، وہ وداؤٹ کولیٹرل ہے۔ کولیٹرل سے مراد یہ ہے کہ آپ کو اپنے گھر کے ڈاکومنٹس، آپ کو اپنی کوئی ویلیویبل، کوئی زیورات، کوئی ایسی قیمتی چیز آپ کو گروی نہیں رکھوانی پڑتی بطور گارنٹی 10 لاکھ روپے تک کا جو ہے وہ قرض حاصل کرنے کے لیے۔ اور مجھے خوشی ہے اس حوالے سے کہ جو ٹیئر 1 کے اندر 9,000 نئے سٹارٹ اپس کے جو ہے وہ بزنسز شروع ہوئے ہیں، اور ان کو تقریباً جو ہے وہ 9 ارب روپیہ جو ہے ان کو تقسیم کیا گیا ہے۔ ٹیئر 1 کے اندر جو 30 ارب ٹوٹل ہے، اس میں سے 9 ارب جو ہے وہ 12,000 سٹارٹ اپس کو تقسیم کیا گیا ہے جنہوں نے 10 لاکھ روپے تک قرضہ لیا ہے۔ اور اس میں سے جو اوورآل آپ کی جو خواتین ہیں، یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک بڑا اہم طبقہ ہے، اور ان کو بھی پاکستان کی معیشت کے اندر سامنے لانے کے لیے ابھی تک یہ جو ٹوٹل 22,000 جو نئے کاروبار شروع ہوئے ہیں، ان میں سے 2,500 نئے کاروبار پاکستان کی خواتین نے شروع کیے ہیں۔ اور یہ کامیاب جوان پروگرام کے تحت
یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ممکن ہو سکی ہیں، اور اس میں ہم تمام صوبوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ ہماری انکلوسیو اپروچ ہے، یہ نہیں ہے کہ اگر کسی صوبے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے تو سارا قرض وہیں جائے گا، نہیں۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب پورے پاکستان کی فیڈریشن کی علامت ہیں، وہ پورے پاکستان کے اندر انکلوسیو ترقی کے اوپر، انکلوسیو ڈیولپمنٹ کے اوپر جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں، اور تقریباً 3000 نئے کاروبار جو ہیں وہ صوبہ سندھ کے اندر بھی جو ہے وہ شروع کیے گئے ہیں کامیاب جوان پروگرام کے تحت۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک لینڈ مارک جو ہے وہ پروگرام ہے، جس کے اندر کامیاب جوان پروگرام کے تحت یہ بزنس سائیڈ کے اوپر نئے پروگرامز جو ہیں وہ شروع کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹیئر 2 بھی ہے جو کہ 1 کروڑ روپے تک ہے، ٹیئر 3 جو ہے وہ 2.5 کروڑ روپے تک ہے جو بزنس لون فراہم کیے گئے ہیں۔ اس کے اندر بھی بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ میرے پاس یہاں پر فگرز موجود ہیں اس حوالے سے بھی، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہمارا ٹیئر 1 ہے جو 10 لاکھ روپے تک جو لون فراہم کیے گئے ہیں وہ تقریباً 14,500 ہیں، اور جو ٹیئر 2 جو 10 لاکھ سے 1 کروڑ روپے تک ہے اس میں 10 ارب روپیہ تقسیم کیا گیا ہے، اس کے اندر تقریباً 4500 نئے کاروبار شروع ہوئے ہیں، اور جو 1 کروڑ سے 2.5 کروڑ روپے تک کا لون ہے جو ٹیئر 3 ہے اس میں تقریباً 1000 نئے بزنسز جو ہے ان کو شروع کیا گیا ہے، یہاں جو ایگزسٹنگ کاروبار ہیں اس کو ایکسپینڈ کرنے کے حوالے سے جو لوگوں نے قرض لیے ہیں۔ تو ٹوٹل 30 ارب روپیہ کامیاب جوان پروگرام کے تحت تقسیم ہو چکا ہے، 22,000 جو ہے وہ کاروبار اس سے نئے شروع ہو چکے ہیں، 50,000 جو ہے وہ نئی نوکریاں جو ہے وہ اس سے کریٹ ہوئی ہیں، اور خاص طور کے اندر اس میں 3,000 جو خواتین کے نئے کاروبار شروع ہوئے ہیں، یہ بڑی ایک اہمیت کی حامل ہیں۔ اس کے علاوہ اسی کامیاب جوان پروگرام کے تحت جو ہمارا ایک دوسرا بہت بڑا انیشیٹو ہے، وہ انیشیٹو ہے کہ ہم جو ہماری یوتھ ہے، جو نوجوان ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، جو تھوڑی بہت صلاحیت رکھتے ہیں، کمپیوٹر چلانا جانتے ہیں، ان کو ہم سرٹیفائی کریں، یعنی کہ ہمارا جو پروگرام ہے اسکل فار آل، اسکل فار آل کا مطلب ہے ہنر سب کے لیے، جو پروگرام شروع کیا گیا ہے خاص طور کے اوپر بڑا اس کی اہمیت اور بڑا زبردست پروگرام جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے، جس میں ملک گیر 10 ارب روپیہ رکھا گیا ہے، اور ہائی ٹیک سرٹیفکیشنز جو ہیں وہ فراہم کی جا رہی ہیں، جس میں ہمارا متمنہ نظر ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کلاؤڈ کمپیوٹنگ، ویب ڈیزائننگ، گرافک ڈیزائننگ، اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ جو ہائی ٹیک سرٹیفکیشنز ہیں وہ 100 کے قریب ایسی سرٹیفکیشنز ہیں وہ ان کو فراہم کی جائیں۔ 25,000 نوجوان جو ہے وہ سرٹیفائیڈ ہو کے اپنا روزگار جو ہے وہ کمانا شروع ہو چکے ہیں، اور وہ پاکستان کے اندر ایکسپورٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی سکلز پاکستان سے جو ہے وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، جو اپنی سروسز فراہم کر رہے ہیں اپنی سکلز کی بنیادوں کے اوپر، اس سے جو ہے وہ فارن ایکسچینج پاکستان کے اندر آ رہا ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کی جو آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں وہ انشاءاللہ اس سال 3 ارب ڈالر سے بھی جو ہے وہ اوپر جائیں گی، اور بنیادی طور کے اوپر آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے سال 2 ارب ڈالر تھی، اس سال ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ 3 ارب ڈالر سے اوپر جائیں گی۔ آئی ٹی ایکسپورٹس کا گراف ہمارا اوپر جاتا جا رہا ہے، اس کے اندر یہ تمام جو پروگرامز ہیں یہ ایک فیول کا کردار ادا کریں گے۔ ٹوٹل 1 لاکھ بچوں کو یہ اسکالرشپس جو ہیں وہ اوارڈ ہو چکی ہیں، اس کے تحت 60,000 مزید اسکالرشپس 31 جنوری کو مزید دینے جا رہی ہیں، اور یہ تقریباً 10 ارب روپیہ ان اسکالرشپس کے لیے، ان سرٹیفکیشنز کے لیے جو کامیاب جوان پروگرام کے تحت رکھا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ ہمارے نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کے اندر انگیج کرنے کے حوالے سے، خاص طور کے اندر ان کی جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں، جو ان کے اندر موجود صلاحیتیں ہیں، ان کو اجاگر کرنے کے لیے، ان کو سراہنے کے لیے، ان کو اونرشپ فراہم کرنے کے لیے کامیاب جوان نے ایچ ای سی کے ساتھ مل کے 4 ارب روپے سے جو ہے وہ ٹیلنٹ ہنٹ اور دیگر پروگرامز جو ہے وہ شروع کیے ہیں، جس میں جوان مرکز بھی شامل ہے، اور آپ نے اس کا عملی مظاہرہ اسلام آباد کے سپورٹس کمپلیکس کے اندر بھی دیکھا کہ جس انداز سے ہزاروں نوجوان ایک جوش و جذبہ، ایک ولولے کے تحت وہاں جمع ہوئے، انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا۔ پورے ملک کے اندر جو ہے وہ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ابھی بھی
جاری ہے. اسی طریقے سے کامیاب جوان مرکز بننے جا رہے ہیں جہاں پر نوجوانوں کو ان کے فیوچر کے حوالے سے, کریئر کونسلنگ کے حوالے سے, خاص طور کے اوپر ان کی رہنمائی کرنے کے حوالے سے, ان کو انکریج کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ پروگرامز شروع کریں گے. یہاں پر میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو بنیادی طور کے اوپر بڑی اہم ہیں. نون لیگ نے 5 سال میں, آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اپنے گھر میں دے دیتے تھے. تو مریم صفدر صاحبہ کو جو ہے وہ پرائم منسٹر جوان پروگرام کا ہیڈ لگا دیا گیا تھا, اور اس کے بعد جو اس کی کارکردگی رہی وہی آپ کے سامنے ہے. یعنی اس وقت 5 سالوں میں نون لیگ نے 26 ارب روپیہ تقسیم کیا تھا. پرائم منسٹر لون سکیم کے تحت 26 ارب روپیہ تقسیم کیا تھا 5 سالوں میں. ہم نے یہ جب پروگرام شروع ہوا کامیاب جوان, اس 2 سال میں ہم ابھی تک 30 ارب روپیہ جو ہے وہ تقسیم کر چکے ہیں. اور انشاءاللہ یہ جو 2022 ہے یہ نوجوانوں کا سال ہے, یہ نوجوانوں کے لیے روزگار کا سال ہے, یہ نوجوانوں کے لیے اپنے نئے کاروبار شروع کرنے کا سال ہے. اور اس سال کا جو ٹارگٹ عثمان ڈار صاحب نے جو سیٹ کیا ہے کامیاب جوان کے لیے 50 ارب روپیہ 2022 کے اندر ٹارگٹ ہے جو نوجوانوں کو نئے کاروبار شروع کرنے کے لیے جو ہے وہ فراہم کیا جائے گا. اور ایک اور خوشخبری میں پاکستان کے نوجوانوں سے شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کو ہم انشاءاللہ کیبنٹ میں لے کر آ رہے ہیں, اس کی اپروول ہوگی کہ یہ جو ٹیئر 1 ہے جو کہ 10 لاکھ روپے تک آپ وداؤٹ کولیٹرل قرض حاصل کرتے ہیں, اس کو بڑھا کر ہم 20 لاکھ روپے تک لے کے جا رہے ہیں. اس کی جو ہے وہ سمری تیار ہو چکی ہے اور باقاعدہ طور کے اوپر کیبنٹ سے اس کی اپروول لی جائے گی. یہ اس کو بڑھا کے وداؤٹ کولیٹرل, وداؤٹ اینی گارنٹی, ہر نوجوان جو ہے اس کے لیے اہل ہوگا کہ وہ اپنا قرض 20 لاکھ روپے تک جو ہے وہ بغیر گارنٹی جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے. تو میں عثمان ڈار صاحب آپ کو اس حوالے سے خاص طور کے اوپر سراہنا چاہتا ہوں, خاص طور کے اوپر مبارکباد دینا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ نے پاکستان کے نوجوانوں کو پیلی ٹیکسی, ہری ٹیکسی, لیپ ٹاپوں کی سیاسی رشوت سے نکال کر آپ نے ان کو جو ہے وہ پاکستان کی جو معاشی ترقی ہے اس کے اندر آپ نے ڈالا ہے. آپ نے پاکستان کے اندر بے روزگاری کو کم کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ اپنا ایک اہم کردار ادا کیا ہے. انٹرپرینیورشپ کو جو ہے وہ آپ پروموٹ کر رہے ہیں, کیونکہ ماضی کے اندر تو یہ ہوتا رہا ہے کہ شہباز شریف, نواز شریف اپنی مشہوری کے لیے بڑی بڑی جو ہے وہ تصاویریں لگاتے تھے, نوجوانوں کو سیاسی رشوت کے لیے پروگرام شروع کرتے تھے, جن پروگراموں سے پاکستان کی معیشت کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا لیکن ان کی ذات کو ضرور فائدہ ہوتا تھا. تو میں اب آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی تھوڑی سی اس کے اوپر روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے بھی دلی خوشی ہے کہ 2021 کے جو ہمارے کامیاب جوان پروگرام کے ٹارگٹس تھے, چاہے وہ کامیاب جوان بزنس لون سکیم تھیں یا کامیاب جوان سکل اسکالرشپس تھیں, یا جو ہم نے کامیاب جوان کے انگیجمنٹ کے 4 پروگرام شروع کیے, وہ تمام اہداف ہم نے حاصل کیے. جیسے فروخ حبیب صاحب نے بتایا کہ 30 ارب روپے تقسیم جو ہوئے ہیں 2 سالوں میں, اس میں سے 27 ارب روپے صرف 2021 میں ہم نے تقسیم کیے ہیں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں 2020 کرونا کی مشکلات کی وجہ سے ہر طرف ہی بندش کا سامنا تھا اور ہم اس طرح سے کامیاب جوان کی قرضہ اسکیم پہ کام نہیں کر سکے. اور آج میڈیا کی وساطت سے میں نوجوانوں کو یہ یقین دلاتا ہوں, اور میرا یہ وعدہ بھی ہے پاکستان کے نوجوانوں سے, جیسے ہم نے کہا کہ ہم اس سال 50 ارب روپے پاکستان کے نوجوانوں میں انشاءاللہ تعالیٰ تقسیم کریں گے. مجموعی طور پر جو 100 ارب رکھے گئے ہیں اس میں سے جو 70 ارب ہیں, کوشش یہی ہوگی کہ سارے کے سارے 70 ارب ہم تقسیم کر دیں اسی سال, لیکن 50 ارب انشاءاللہ تعالیٰ ہم تقسیم کریں گے, جس سے کم از کم 30 سے 40 ہزار نئے کاروبار شروع کیے جائیں گے. اور ہم نے ہدف رکھا ہے 1 لاکھ انشاءاللہ تعالیٰ براہ راست روزگار پیدا کرنے میں ہمارا اس سال کامیاب جوان جو بزنس لون پروگرام ہے کامیاب ہوگا. اور سب سے اہم بات یہ ہے, دیکھیں ماضی میں بھی سکلز کے اوپر مختلف پروگرامز لائے گئے, یہ واحد کامیاب جوان سکلز فار آل ہنر سب کے لیے پروگرام ہے جس میں پاکستان میں پہلی دفعہ ہائی ٹیک سکل اسکالرشپس دی گئیں. اور یہ ویژن تھا پرائم منسٹر عمران خان کا. ماضی میں توجہ دی جاتی تھی کسی کو کک بنا دیں, پلمبر بنا دیں, ڈرائیور بنا دیں, اس کی بھی ضرورت ہے, لیکن جس طرح 21ویں صدی کے چیلنجز کا سامنا ہے ہماری یوتھ کو, خاص طور پہ جو پڑھی لکھی یوتھ ہے, اور مجھے خوشی ہے کہ آج سائبر سیکیورٹی, مشین لرننگ, بگ ڈیٹا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کلاؤڈ کمپیوٹنگ جیسے ماشاءاللہ ہم یہ پروگرامز آفر کر رہے ہیں.
اور بہت سے ایسے نوجوانوں سے میں خود ملا ہوں جنہوں نے یہ سکلز حاصل کرنے کے بعد بطور فری لانسر ہزاروں روپے اور لاکھوں روپے کما رہے ہیں. خاص طور پہ فارن ایکسچینج کمانے میں بڑی انہیں مدد حاصل ہو رہی ہے. ہزار دو ہزار ڈالر وہ کما رہے ہیں پر منتھ. اور اسی طرح ہمارا جو ہدف ہے اس سال 4 نئے پروگرامز کا، جس میں ہمارا کامیاب جوان سپورٹس اینڈ ٹیلنٹ اینڈ ڈرائیو ہے. میں پاکستان کے نوجوانوں کا شکر گزار ہوں جس جوش و جذبے کے ساتھ انہوں نے اس ٹیلنٹ پروگرام میں حصہ لیا. اور میں ان تمام اداروں کا بھی شکر گزار ہوں جن کا سپورٹ سے تعلق ہے، چاہے آئی پی سی منسٹری ہے، ہمارے صوبوں میں جو یوتھ اینڈ سپورٹس منسٹرز ہیں، ہمارے جو ڈی جی سپورٹس ہیں، وہ سب ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں. اور جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہم سب مل کر ہمارا مقصد دیکھیں پاکستان میں سپورٹس کلچر کے ریوائول کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم باہر نکلے ہیں. اور اگر آپ لوگوں نے حالیہ یو این ڈی پی کی رپورٹ بھی پڑھی ہو جس 68% آبادی کا ذکر فاروق حبیب صاحب کر رہے تھے یوتھ کا، اس میں سے 94% جو نوجوان ہیں ان کو سپورٹس ایکٹیویٹیز کے لیے وہ سہولیات کہہ لیں یا وہ ایونٹس ہی میسر نہیں ہیں. تو یہ منہ بولتا ثبوت ہے گزشتہ حکومتوں نے پچھلے 3-4 دہائیوں سے جو مختلف ادوار میں حکومتوں میں رہے انہوں نے نوجوانوں کے لیے اور سپورٹس کے لیے کیا کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں نوجوانوں کو بری طرح نظر انداز کیا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ کامیاب جوان پروگرام ایک ہولسٹک اپروچ کے ساتھ، ایکو سسٹم کے ساتھ ہم نے ویل تھاٹ پروسیس سے ایک میسو کنسلٹیٹو پروسیس کے بعد شروع کیا ہے. حال ہی اس میں قرضے نہیں دیے جا رہے ہیں، اس میں ہم سکل بھی سکھا رہے ہیں، اس سکل کو سیکھ کے لوگ قرضہ بھی لے رہے ہیں اور اس سے وہ زندگی کے میدان میں آگے بھی بڑھ رہے ہیں. اور جو نوجوانوں کی صحت مندانہ ایکٹیویٹیز کے لیے جس طرح سپورٹس اس کا انیشیٹو کا آغاز کیا گیا، اسی طرح کامیاب جوان ہم نے مراکز فیصلہ کیا تھا پاکستان کی 108 پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں جو بننا شروع ہو چکے ہیں، جس سے کم از کم بھی 20 لاکھ نوجوان فائدہ اٹھا سکیں گے ان کامیاب جوان مراکز سے. اسی طرح کامیاب جوان انوویشن لیگ شروع ہونے جا رہی ہے. 5 لاکھ نوجوان پورے پاکستان سے ہم انہیں موقع دیں گے اور 500 سٹارٹ اپس انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہوگی اس کامیاب جوان انوویشن لیگ سے ہم حاصل کر سکیں. پھر اسی طرح گرین یوتھ موومنٹ کی تیاری پکڑیں نوجوان یونیورسٹیز کے، خاص طور پہ نوجوان. ایک نوجوانوں کا جی یہاں ڈیمانڈ بھی رہی تھی یہ تنظیمیں بحال ہونی چاہیے، جس کو آپ کو پتہ سیاسی طور پہ ماضی میں استعمال کیا جاتا رہا. یہ گرین یوتھ موومنٹ جس میں ہم گرین کلبز لانے جا رہے ہیں اور کپتان اور وائس کپتان اس میں کانسیپٹ لے کے آ رہے ہیں. گرین یونیورسٹیز ہوں گی، باقاعدہ ان کی رینکنگ کی جائے گی، اور ہماری کوشش ہے کہ نوجوانوں کو کریڈٹ آورز بھی ملیں جب وہ گرین یوتھ موومنٹ کا حصہ بنے، کلبز اپنے جوائن کریں. تو یہ ایک ہیلدی انشاءاللہ تعالیٰ سرگرمی انہیں ملے گی. اور گرین ایکو انوویشن کے لیے جو 5 تھیمیٹک ایریاز پہ بھی نوجوانوں کو موقع دیں گے. جو آج آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں کلائمیٹ چینج کی بات کی جا رہی ہے، سب سے بڑھ کے تو پرائم منسٹر عمران خان اس پہ بات کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جی 2023 پاکستان میں نوجوانوں کا سال ہے. ہم نے اسے ایئر آف یوتھ ڈکلیئر کیا ہے. ملک بھر میں ہماری کوشش ہوگی کہ کامیاب جوان کے علاوہ اپنی یوتھ منسٹریز کے ساتھ مل کر جتنے بھی یوتھ کے دیگر ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کر ملک بھر میں 2022 میں ہم نوجوانوں کی سرگرمیاں کریں گے. اور ہماری کوشش ہے 12 اگست 2022 کو جو نوجوانوں کا عالمی دن ہے، انٹرنیشنل ڈے ہے، اس کی میزبانی انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہے پاکستان کو ملے، تاکہ پاکستان کا نوجوانوں کا جو ایک سافٹ ویئر امیج ہے وہ ہم پوری دنیا کے سامنے رکھ سکیں. بہت شکریہ. عثمان ڈار صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ پھر سے جو آپ نے بتایا کہ آپ کی کوشش ہے کہ اس سال 50 ارب روپے نوجوانوں میں تقسیم ہوں. ایک تو نوجوانوں کے لیے وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک قرض نہیں لیا ہے، جن کو اویئرنیس نہیں ہے اس ساری صورتحال کے حوالے سے، ایک تو یہ بتا دیں شارٹلی کہ اس کا کرائٹیریا کیا ہے. جس طرح موجودہ عرصے میں ہمارے بہت سارے جرنلسٹ ساتھی بھی بے روزگار ہوئے ڈیو ٹو کرائسس، میڈیا کرائسس جو تھا، تو کیا وہ جرنلسٹ جو بے روزگار ہوئے کیا وہ بھی آپ کے یوتھ لون پروگرام کے تحت جو ینگسٹرز ہیں وہ بھی قرض لے سکتے ہیں، اور اس کا کیا کرائٹیریا ہوگا، اور اوور آل آپ کا کیا کرائٹیریا ہے؟ دیکھیں ہر وہ پاکستانی شخص جس کے پاس CNIC ہے، پاکستان کا شناختی کارڈ ہے، اور اس کی عمر 18 سال سے لے کے 45 سال تک ہے. 45 سال سے عمر کے سے زائد لوگوں کو ہم لون نہیں دے رہے ہیں. اور آپ کامیاب جوان .gov.pk پہ جا کے اپلائی کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہے، پبلک ہو چکا ہے. بہت سارے میڈیا کے دوستوں اور رپورٹرز کے ساتھ بیٹھ کر خود میں نے لائیو کالز کی ہیں،
ان کے من پسند لوگ جس کو وہ سلیکٹ کرتے تھے جسے کال کرے, انہوں نے خود سنا کہ کتنی شفافیت کے ساتھ لوگوں کو پیسہ مل رہا ہے. دیکھیں ایک بات ضرور ہے, ہم نے 100 ارب کا ہدف رکھا تھا 1 لاکھ بزنسز کے لیے. جب آپ کو اپلیکیشنز ہی 10 سے 12 لاکھ آ گئی ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو سب سے بیسٹ ہیں 1 لاکھ وہی لون حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے. اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے سمجھا یہ گرانٹ ہے, یہ ہمیں شاید ایسے گرانٹ کے طور پہ مل رہا ہے, اور انہوں نے بغیر تیاری کے اپلائی کر دیا. جب بینکس نے کالز کی انہیں اور ان سے انٹرویو کیا گیا اور ان کی تیاری نہیں تھی, ان کے پاس بزنس فیزیبلٹی نہیں تھی, جس طرح فاروق حبیب صاحب نے کہا ہے کہ آپ لوگ تیاری کر کے پورا بزنس پلان پروپوزل بنا کر اپنی فیزیبلٹیز بنا کر لون کے لیے اپلائی کریں. یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے, یہ پبلک منی ہے, نہ ہی یہ سیاسی طور پہ بندربانٹ ہوگی, اور نہ ہی ہم ماضی میں جو ایک روایت رہی جس طرح فاروق حبیب صاحب نے بتایا کہ کیا وجہ ہے. آج میڈیا کو سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ شہزادی مریم جس پروگرام کو ہیڈ کرتی تھی, جس لاڈلی بیٹی کے لیے پرائم منسٹر نواز شریف نے پروگرام شروع کیا یوتھ کو, انہوں نے ہائی جیک کرنے کی اس وقت کوشش کی اور وہ 26 ارب روپے 5 سالوں میں تقسیم ہوئے, اور آج پرائم منسٹر عمران خان کا پروگرام 1 سال میں 27 ارب روپے تقسیم کر رہا ہے. بنیادی وجہ شفافیت ہے. آج پاکستان کے 21 بینکس پیسہ دے رہے ہیں, کوئی گورنمنٹ کے بینکس پیسہ نہیں دے رہے. اس 26 ارب میں سے بھی تقریباً 20 سے 22 ارب روپے تو نیشنل بینک کے تھے, ایک سرکاری بینک کے تھے. تو پرائیویٹ سیکٹر بینک تب کیوں نہیں آیا نون لیگ کے اس قرضہ اسکیم میں؟ اس لیے کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بٹھا کر کہا جاتا تھا اس کو قرضہ دے دیں, اس کو دے دیں, اپنے رشتہ داروں کو دے دیں, وزیر مشیر جو بھی ان کے ایم این ایز تھے ان کے رشتہ داروں کو نوازا گیا. آج الحمدللہ میں میڈیا پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کوئی ایسا کیس لے آئیں جو عثمان ڈار کی ریکمنڈیشن پہ ملا ہو, عثمان ڈار کے رشتہ دار کو ملا ہو, یا پاکستان تحریک انصاف کے کسی وزیر مشیر کسی کی بھی سفارش پہ ملا ہو. آپ خود پوچھ سکتے ہیں. جو یہ ہے شفافیت, یہ ہے پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن جس کی ہم بات کرتے رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہمارے صحافی بھائی جو اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں, آپ لوگ مطمئن رہیں, اپلائی کریں. بینک کو صرف اس بات کی تسلی چاہیے کہ آپ لوگ اس بزنس سے ہر ماہ ان کی قسط واپس کر سکتے ہیں. تو اگر آپ ان کو اپنے بزنس پروپوزل میں کنوینس کر سکے تو کریڈٹ کارڈ نہیں دیتے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ویسے تو ماشاءاللہ ویسے ہی ہمارے صحافی جو ہیں وہ کامیاب جوان ہیں, ویسے ہی کامیاب صحافی ہیں. تو پوری مجھے امید ہے آپ لوگ اپلائی کریں. اگر کسی کو میں یہ یقین دلا سکتا ہوں, فاروق حبیب صاحب بیٹھے ہیں, کہ اگر ہمارے کسی صحافی بھائی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور وہ واقعی ایک بزنس شروع کرنا چاہ رہا ہے چاہے اسی میڈیا انڈسٹری میں, تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسے ضرور چیک کریں گے, ہم ضرور بینک سے بات کریں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. کوئی بھی ایسا نوجوان صحافی پیچھے نہ رہ جائے, اور اگر آپ کاروبار کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ حکومت آپ کو سپورٹ کرے گی. دیکھیں میں یہ چیک تو نہیں کر سکا, لیکن یہ تمام لوگوں کے لیے ڈسیبلڈ کو ہاں بہت بڑی تعداد میں ہم نے ڈسیبلڈ کو اسکل اسکالرشپ ضرور دی ہیں, اور بہت سارے ایسے انسٹیٹیوشنز تھے جہاں میں آپ کو لے کے بھی جا سکتا ہوں جہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے. قرض کے حوالے سے میں یہ چیز نہیں چیک کر سکا, اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں کہ وہ لوگ جو کسی بھی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں ان کو کسی معذوری کا سامنے اگر وہ کاروبار کر سکتے ہیں تو ان کو بھی ہمارا کام ہے ان کی ہینڈ ہولڈنگ کریں. جی جناب, میرے خیال میں آج کامیاب جوان پہ رکھیں. آپ کا فیورٹ سبجیکٹ ہے سپورٹس, اس پہ بات کریں گے. چلیں جی, شکریہ, تھینک یو. سر کچھ بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, ان کے والدین ان کی فیس افورڈ نہیں کر سکتے پرائیویٹ اداروں میں خاص طور سے, کیونکہ گورنمنٹ کے سیکٹر میں اتنی ویکینسیز نہیں ہے. کیا ان کے لیے کچھ اس میں رکھا ہوتا ہے؟ دیکھیں پہلے سے ہی یونیورسٹی میں ایک احساس انڈر گریڈ اسکالرشپس چل رہی ہیں, اور وہ بہت بڑی تعداد میں چل رہی ہیں. تقریباً 1 لاکھ نوجوانوں کو احساس انڈر گریڈ اسکالرشپس میں ہم نے ماشاءاللہ سپورٹ کیا ہے, مزید کرنے جا رہے ہیں. ہماری کوشش ہے جو پاکستان میں آج سے پہلے نہیں ہوا. عباس شبیر صاحب یہاں بیٹھے ہیں جو کہ سپورٹس ان کا فیورٹ سبجیکٹ ہے, میں انہیں بتاتا چلوں کہ ہم کامیاب جوان سپورٹس اسکالرشپ پہ کام کر رہے ہیں. پاکستان کا وہ ٹیلنٹ جو دفاتر کے باہر بیٹھا رہ جاتا ہے اور ان کی کوئی نہ ہی فائنینشیل ہینڈ ہولڈنگ کی جاتی ہے اور نہ ہی ویسے ان کی سرپرستی کی جاتی ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے بات ہو چکی ہے, اس پروجیکٹ کے اوپر باقاعدہ کام کیا جا رہا ہے, اور اگلے چند ہفتوں میں ہماری کوشش ہے کہ کامیاب جوان سپورٹس اسکالرشپس وہ ہماری یوتھ, وہ ٹیلنٹ جو پاکستان سے باہر جا سکتا ہے, جو پاکستان کا نام روشن کر سکتا ہے, پاکستان کا جھنڈا بلند کر سکتا ہے, انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب جوان پروگرام سے اس سپورٹس مین کی فائنینشیل ہینڈ ہولڈنگ کریں گے اسکالرشپ دے کے.
بہت شکریہ.